بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 49 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صریح کی امثلہ اور ایک مسئلہ کی تفریع۔ آج کی ہماری عبارت وعلی ھذا قلنا سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا قال لامرأته انت طالق او طلقتك او یا طالق یقع الطلاق نوابه الطلاق او لم ينفی۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ سے کہے کہ انت طالق، تو طلاق والی ہے، او طلقتك، یا میں نے تجھے طلاق دی، یا طالق، یا اے طلاق یافتہ یا طلاق والی، تو طلاق واقع ہو جائے گی، وہ نیت کرے یا نہ کرے۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ حَرَّرْتُكَ أَوْ يَا حُرُّ، ایسے ہی جب کوئی شخص کسی اپنے غلام سے کہے کہ تو آزاد ہے، یا میں نے تجھے آزاد کیا، یا اے آزاد شخص، تو یہاں بھی وہی حکم اس پر لگے گا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ان التیمم یفید الطہارۃ، کہ بے شک تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ لأن قوله تعالی ولكن يريد ليطهركم صریح فی حصول الطہارۃ به، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ لیکن وہ تمہیں خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے، یہ صریح ہے طہارت کے حاصل ہونے میں۔ اور وللشافعی فیہ قولان، امام شافعی کے اس معاملے میں دو قول ہیں۔ احدہما انہ طہارت ضروریت، کہ بے شک طہارت جو ہے وہ طہارت ضروریہ ہے، یہ ان کا ایک قول ہے۔ والآخر، اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ انہ لیس بطہارت بل ہوا ساۃ للحدث، کہ یہ تیمم طہارت ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حدث کو چھپانے والی چیز ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہماری آج کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے ہم اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عبارت کے اول حصے میں مصنف علیہ رحمہ نے صریح کی کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، اور اس عبارت کے دوسرے حصے میں مصنف علیہ رحمہ نے صریح کے حکم پر ایک مسئلہ کی تفریع بیان کی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس کی امثلہ پہ اگر نظر کریں تو پہلی مثال یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے بطور صفت کے کہا انتی طالقن، یعنی انتی امرأۃ طالقۃ، یا بطور خبر کہہ دیا طلقتک، یا بطور ندا اس کو کہہ دیا یا طالق، تو ان تینوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ لہٰذا اگر انتی طالقن کہنے کے بعد شوہر کہے کہ میری مراد عورت کو طلاق دینا نہیں، بلکہ میں نے اپنی خدمت اور دیگر امور سے خلاصی کی نیت کی تھی، قائل اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تو تصدیق ہو جائے گی، مگر قاضی اس نیت کا اعتبار نہیں کرے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ مشہور قاعدہ ہے کہ الصریح لا یحتاج الی النیت۔ تو اسی طرح اگر آقا نے اپنے غلام کو بطور صفت کہا انت حر، یا بطور خبر کہا حررتک، یا بطور ندا کہا یا حر، ان تینوں صورتوں میں وہ آزاد ہو جائے گا، خواہ آزادی کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اب اگر آقا کہتا ہے یا ادھر زوج یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے طلاق کی یا آزادی کی نیت نہیں کی تھی، تو بھلے ان کی نیت نہ ہو، عند اللہ تصدیق ہوتی بھی ہو، تو حکم جو شریعت کا لگتا ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے، لہٰذا طلاق کا حکم دیا جائے گا اور ادھر غلام کی صورت میں آزادی کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ صریح لفظ نیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ عبارت کا اول حصہ تھا، اور دوسرے حصے میں مصنف علیہ رحمہ نے ایک مسئلہ کی تفریع بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ اب یہ لِيُطَهِّرَ جو لفظ استعمال کیا، یہ تطہیر مصدر سے مشتق ہے، اور تطہیر کا لفظ ازالہ نجاست اور اثبات طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تیمم سے طہارت مطلقہ حاصل ہوگی، اور تیمم وضو کا بدل مطلق ہے، کہ جس طرح وضو سے مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے، اس سے فرائض و نوافل جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں،
اسی طرح تیمم سے بھی متعدد فرائض و نوافل پڑھ سکتے ہیں، جبکہ امام شافعی سے تیمم کے ذریعے حصول طہارت میں دو قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، اس کو صرف ضرورت کے تحت طہارت مانا گیا ہے، جیسا کہ قاعدہ الضروریات تقدر بقدرها کہ ضرورتیں بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہیں۔ اس قول پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مٹی طبعاً آلودہ کرنے والی چیز ہے، پاک کرنے والی تو نہیں ہے، لہٰذا جب ضرورت ختم ہو جائے تو طہارت بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی کا پہلا قول تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم ساتر حدث یعنی حدث کو چھپانے والی چیز ہے، رافع حدث نہیں ہے، یعنی حدث کو بالکل ختم کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس قول پر دلیل یہ ہے کہ اگر تیمم کرنے والے کو پانی نظر آ جائے تو وہ جو سابقہ حدث تھا وہ لوٹ آتا ہے اور تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، جبکہ پانی کو دیکھنا خروج نجاست تو نہیں ہے کہ جس سے تیمم ٹوٹ جائے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر طہارت مطلقہ حاصل ہوتی تیمم سے اور یہ رافع حدث ہوتا تو پانی دیکھنے سے حدث کیسے لوٹتا؟ حالانکہ زائل شدہ چیز واپس تو نہیں آتی۔ قاعدہ بھی ہے الساقط لا یعود، کہ جو چیز زائد ہو جائے، زائل ہو جائے، ساقط ہو جائے، گر جائے، وہ پلٹ کر نہیں آتی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیمم کے باوجود حدث باقی ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے مباح رکھا گیا ہے، کہ جس طرح استحاضہ کی حالت میں وضو کے باقی رہنے کو مباح رکھا گیا ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے ما ابیح للضرورت یقدر بقدرها، جو چیزیں ضرورت کے تحت جائز ہوں وہ بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ دو اقوال تھے امام شافعی علیہ رحمہ کے، اور ان دو اقوال پر انہوں نے دلائل بھی پیش کیے، ان دو اقوال کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب یہ شوافی کا نظریہ تھا۔ احناف کی جانب آئیں تو چونکہ احناف کے ہاں یہ مکمل طہارت ہے، طہارت مطلقہ ہے، جیسے وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی تیمم سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے امام اعظم علیہ رحمہ جو دلیل دیتے ہیں تو ایک سے زائد دلیلیں ہیں تیمم کے طہارت مطلقہ ہونے پر۔ پہلی دلیل وہ آیت تیمم ہی ہے۔ آیت تیمم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیطہرکم، تو یہ جو الفاظ ہیں لیطہرکم کے، یہ صراحتاً تیمم کے طہارت مطلقہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور چونکہ ہم صریح کے بیان کو پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب لفظ صریح آ جاتا ہے وہاں وضاحت اور وہاں اس کی نیتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو لہٰذا لفظ صریح خود بتاتا ہے کہ جیسے طہارت وضو سے حاصل ہوتی ہے ایسی طہارت تیمم سے بھی حاصل ہوگی۔ دوسری دلیل حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التیمم ود المسلم ولو الی 10 حجج، کہ تیمم مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 سال تک وہ ہو، ما لم یجد الماء، جب تک کہ وہ پانی کو نہیں پا لیتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی، یہ تیسری دلیل ہوگی کہ جعلت للارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے مسجد کو، زمین کو جائے نماز اور پاک کرنے والی بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ان حدیثوں سے بھی تیمم کا طہارت مطلقہ ہونا ثابت ہوا۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تیمم جو ہے وہ وضو کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے۔ جب ہم اصل کی طرف نظر کرتے ہیں تو وضو جو کہ اصل ہے وہ طہارت مطلقہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی قید نہیں لگتی، تو لہٰذا جب اصل طہارت مطلقہ ہے تو اصل کا جو نائب ہوگا، جو خلیفہ ہوگا یعنی تیمم، وہ بھی طہارت مطلقہ ہی ہوگا۔ یہ امام اعظم نے اپنے نظریے پر مختلف دلائل پیش کیے، اور ان میں سے یہ عقلی دلیل تھی جو ہم نے آخر میں پڑھی کہ جہاں جس ایریے پہ بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے تو جس کو بادشاہ اپنا خلیفہ نامزد کر لے، اسی ایریے پر وہ خلیفہ کی بھی سلطنت رہے گی۔ تو لہٰذا اگر اصل جو وضو ہے اس سے طہارت مطلقہ حاصل ہوتی ہے تو جو وضو کا نائب و خلیفہ ہے اس سے بھی طہارت مطلقہ ہی حاصل ہوگی۔ اب یہاں پہ پھر وہ شبہ رہ جائے گا کہ امام شافعی نے جو بات کی تھی تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ وضو جو ہے وہ طہارت کے لحاظ سے رافع حدث ہوتا ہے، جبکہ تیمم یہ رافع حدث نہیں ہے، یہ تو ساتر حدث ہے، تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟
تو امام شافعی نے فرمایا تھا کہ تیمم ساتر حدث ہے، رافع حدث نہیں ہے، چونکہ پانی نظر آتی ہے حدث لوٹ آتا ہے۔ اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ تیمم کے جائز ہونے اور باقی رہنے کے لیے شرط یہ تھی کہ آدمی پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو۔ جب آدمی پانی کے استعمال پہ قادر ہو جائے تو جو تیمم کی شرط تھی کہ عدم قدرت علی الماء وہ فوت ہوگی تو تیمم ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ قاعدہ ہے ما جازا بعذر بطل بزوالہ، جو کسی عذر کی وجہ سے جائز ہو جائے تو جیسے عذر ختم ہوگا تو وہ چیز باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر تیمم کرنے والا پانی کو دیکھ رہا ہے مگر استعمال پہ قدرت نہیں ہے تو تیمم باقی رہے گا۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے ابتدان اور بقان پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہونا یہ شرط ہے۔ پانی دیکھ لینے سے حدث نہیں لوٹتا، بلکہ پانی پہ قدرت جب ہو جائے گی تو پھر اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے شریح کی کچھ مثالیں پڑھی اور اس کے حکم پر ایک مسئلہ کی تفریح بھی پڑھی۔ تو اس سبق کو خلاصۃ نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر زوج اپنی بیوی سے انت طالقن کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ دیتا ہے یا یہ طہارت ضروریہ کا فائدہ دیتا ہے؟ احناف و شوافے کا موقف واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ